پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہابیہ غیابنہ کے عقائد کفریہ اور اس کے تعلق سے جو احکام ہیں وہ آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں، اور فتاوی حشمتیہ کی جو ایک خصوصیت ہے کہ اس میں خاص طور سے صلح کلیت کا بہت زبردست ہے. ایک باب ہے اس کا نام ہے رد صلح کلیت. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باب رد صلح کلیت کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیا جائے، پڑھ دیا جائے، اس کا درس ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ صلح کلی لوگ کس طرح سے بہکاتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے. تو یہ سوال سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ سنت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع مدین اس مسئلے میں کہ صلح کلیوں کے عقائد کفریہ کیا ہیں اور سنی مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. بھائی جنوب کی کتاب تو ضرور الحساب الجواب خطبہ ہے تو لمبا ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں صلح کلی کوئی مستقل مذہب نہیں. صلح کلی کوئی مستقل مذہب نہیں. جیسے ایک مستقل مذہب ہے وہابی، اس کا معلوم ہے عقیدہ یہ ہے. دیوبندی ایک مستقل مذہب ہے، اس کا کوئی امام ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے، نیچری ہے. ہر ایک فرقہ ہے، اس کے کچھ نہ کچھ، اس کا کوئی نہ کوئی بانی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ خاص عقائد ہیں. وہ کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. مگر صلح کلی جو ہے یہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں. صلح کلی کس کو کہتے ہیں سنیے، ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو بد مذہبوں بے دینوں پر رد و ترد سے اپنی ناراضگی ظاہر کرے. بد مذہبوں کا رد ہو، بد دینوں کا رد ہو، وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہو، تو جو ناراضگی ظاہر کرے، رد کو ناپسند کرے، فرمایا وہ صلح کلی. اور کہے، ناراضگی ظاہر کرے اور کہے کہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ بد مذہبوں بے دینوں کا رد کر کے دنیا میں برے بنیں. اس طرح کے لوگ ہیں نا، کیا ضرورت ہم کسی کو برا کہیں. ہاں، اور یہ کہے کہ جتنی دیر ہم ان کا رد کریں گے، ان کو برا بھلا کہتے رہیں گے، ان کو گالیاں دیتے رہیں گے، اتنی دیر ہم درود شریف پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا. یہ صلح کلی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور کوئی ہمیں بری نظر سے بھی نہیں دیکھے گا. اب یہ اس طرح کی باتیں صلح کلی لوگ کہتے ہیں. اب کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ خیالات ظاہری طور پر تو بہت پیاری بات لگ رہی ہے. درود شریف پڑھیں گے، کسی کو برا کیوں کہیں؟ درود شریف پڑھو ثواب ملے گا. درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یقیناً ہے. مگر یہ وہ درود شریف جو بد مذہبوں بد دینوں کے رد کو روکنے کے لیے پڑھیں تو وہ عبادت نہیں. بد مذہبوں بد دینوں کے رد نہ کیا جائے، ان کے رد کو روکنے کے لیے جو شریعت کی نظر میں مرتد ہیں، شریعت جسے کافر کہتی ہے، اس کا حکم نہ بیان کیا جائے، شریعت کا حکم نہ واضح کیا جائے، اور پھر درود شریف کی آڑ لی جائے تو وہ درود شریف عبادت نہیں ہے. آگے اس کا جواب آ رہا ہے. فرماتے ہیں یہ خیالات اشد بد مذہبی بلکہ الحاد و ارتداد کی جڑ ہیں. یہ اشد بد مذہبی اور الحاد و ارتداد کی جڑ ہیں. اگر اسی کا نام اسلام یا خلق عظیم تھا، اگر اسی کا نام اسلام اور خلق عظیم تھا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں، مرتدوں اور منافقوں پر شدت و غلظت کی تعلیم قرآن میں کیوں دی، قرآن عظیم میں کیوں دی؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی اے نبی جہاد کرو کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو. اللہ نے حکم دیا. اگر اسلام اسی کا نام تھا، کسی کو برا نہ کہا جائے، کسی پر سختی نہ کی جائے، شدت نہ کی جائے، اسلام اگر اسی کا نام تھا تو پھر اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اور فرماتا ہے جل جلالہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، یعنی اے ایمان والو جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں.
اور چاہیے کہ کافر جو ہیں کیا پائیں تم میں؟ سختی پائیں۔ تو اگر اسلام اتنی نرمی کا مذہب تھا کہ کسی کو برا نہ کہا جائے تو پھر یہ قرآن میں حکم کیوں دیا گیا کہ تو کافر تم میں سختی پائیں؟ اور فرماتا ہے عز شانہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یہ آیت کریمہ آج ہی پڑھی گئی تراویح میں۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ سنیے، یعنی اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کی دلی آرزو ہے۔ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو، ان کی دلی آرزو ہے۔ بے شک ان کے منہوں سے عداوت ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اور بڑی ہے۔ ہم نے تمہیں صاف نشانیاں بتا دی اگر تمہیں عقل ہو، یہ خدا فرما رہا ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں ان بے دینوں کو یہ نہیں معلوم جو اس درود شریف کی بات کرتے ہیں، بد مذہبوں بد دینوں کا رد کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، وہ اپنی قبر میں جو باتیں کرتے ہیں، تو فرماتے سنیے ان بے دینوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہر شخص اگرچہ اپنی قبر میں جائے گا، ہر شخص اگرچہ اپنی قبر میں جائے گا، لیکن باوجود قدرت و استطاعت اگر کوئی شخص بد مذہبوں بے دینوں کی بد مذہبیوں بے دینیوں پر قصداً رد و ابطال نہ کرے گا اور امت مصطفیہ علی صاحبہ و علی صلاۃ و تحیہ کو ان کے کفریات و ضلالات میں مبتلا ہوتے دیکھ کر بھی ساکت و خاموش رہے گا تو خود اس کی قبر بھی واحد قہار جل جلالہ کی لعنتوں سے بھر دی جائے گی۔ اگرچہ وہ اپنی قبر میں جائے گا، یقیناً ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا، مگر استطاعت، طاقت، قوت، قدرت ہونے کے بعد بھی بد مذہبوں بد دینوں کی بد مذہبی بے دینی اور ان کے کفریات و ضلالات کو نہ بتائے گا اور لوگ گمراہ ہوں گے، نبی کی امت گمراہ ہوگی، تو اس نہ بتانے کی وجہ سے اس کی قبر میں اللہ کی لعنت برسے گی۔ جائے گا تو اپنی قبر میں، مگر عذاب ساتھ میں لے کے جائے گا۔ ہاں، یہ ان بد مذہبوں کی قبر میں تو نہ جائے گا، لیکن خود اس کی قبر میں وہی عذابات و عقوبات ہوں گے جو ان بد مذہبوں کے لیے ہیں کہ اس نے اپنے سکوت اور اپنی مداہنت سے ان بد مذہبوں بے دینوں کو اشاعت کفر و ضلال میں مدد فرمائی۔ جب یہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، تو بد مذہبوں کو موقع ملا اپنی مذہبی پھیلانے کے لیے، بد دینوں کو موقع ملا اپنی بد دینی پھیلانے کے لیے، وہابیوں کو موقع مل، جب خاموش رہو کوئی جواب نہیں، کسی طرح سے کوئی رد نہیں ہوگا تو وہابیوں کو موقع ملتا رہے گا، تو جب خاموشی بڑھتی جائے گی تو ان کو موقع ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموش رہنے والے ان کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یظہر علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ حدیث پاک ترجمہ سنیے، یعنی جب فتنے ظاہر ہوں، یا یہ فرمایا کہ بد مذہبیاں پھیلیں اور میرے اصحاب کو برا کہا جائے، سرکار فرما رہے ہیں میرے اصحاب کو برا کہا جائے، تو عالم پر فرض ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے، ان بد مذہبوں کا اور صحابہ کی شان میں توہین کرنے والوں کا رد کرے، اور جو عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ اس کا نفل۔ ایسا عالم جو نبی کے صحابہ کی توہین ہو، برا کہا جائے اور پھر بھی خاموش رہے، تو ایسے بد مذہبیاں پھیلے خاموش رہے، تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے عالم کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اب سنیے، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں توہین کرنے والوں کا
باوصف قدرت و استطاعت رد کرنے سے سکوت کرنے والا یعنی خاموش رہنے والا تمام انسانوں کا، تمام فرشتوں کا، بلکہ خود اللہ واحد قہار جل جلالہ کا ملعون ہے، تو خود حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تنقیص، بلکہ خود حضرت رب العزت جل جلالہ کی تکذیب یعنی جھوٹا کہنے والوں کا رد کرنے سے قدرت و استطاعت ہوتے ہوئے بھی سکوت کرنے والا، کفریات و ضلالات کے رد پر قادر ہوتے ہوئے بھی ان پر رواداری برتنے والا کیسا اشد ترین ملعون ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ جب صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا رد نہ کیا جائے تو اللہ کا بھی ملعون، فرشتوں کا بھی ملعون، لوگوں کا بھی ملعون، تو نبی کی شان میں بے ادبی ہو، نبی کی شان میں گستاخی ہو اور خاموش رہے تو وہ کتنا بڑا ملعون ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر سختی سے، سنیت پر سختی سے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔